وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین صدق اللہ العظیم۔ آج کے اپنے اس درس میں اور نشست میں اخلاص کے موضوع پر قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کروں گا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ ان لوگوں کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ۔ لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، دین کے ساتھ مخلص ہو کر اپنے رب کی عبادت کریں۔ اخلاص سب سے بڑا فیکٹر ہے، سب سے بڑی چیز ہے اسلام کی نظر میں۔ کوئی بھی عمل ہو اگر اس میں اخلاص ہوگا تو معمولی سے معمولی نیکی اور چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ اخلاص نہیں ہوگا، ریاکاری ہوگی یا کوئی دوسرا مقصد ہوگا تو بڑی سے بڑی نیکی، بڑے سے بڑا عمل، مستحسن عمل وہ بھی رہ گاں چلا جاتا ہے، ضائع چلا جاتا ہے۔ جس طرح صحیح بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے جس کے راوی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہ آپ نے روایت کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت بنیاد ہے، نیت بیج ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا عمل کا ثواب دیا جائے گا۔ حضرت شفیع الاصبہی تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مشہور صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس کے اندر گیا، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نے جا کر جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ آپ مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث مبارکہ سنائیے جو آپ نے اپنے کانوں سے سنی ہو تاکہ میرا ایمان تازہ ہو جائے۔ تو حضرت شفیع الاصبہی بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ گزارش کی تو وہ فرماتے ہیں کہ غور سے سنو، میں تمہیں حدیث سنانے لگا ہوں۔ جو ہی انہوں نے حدیث بیان کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت شفیع الاصبہی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا، غشی ختم ہوئی تو پھر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ میں آپ کو حدیث پاک سنانے لگا ہوں۔ جو ہی حدیث مبارکہ کا نام لیتے تھے تو غشی طاری ہو جاتی تھی، دوسری مرتبہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد جب افاقہ ہوا، اٹھ کے بیٹھے تو پھر فرماتے ہیں کہ اب میں تمہیں حدیث سناؤں گا۔ حضرت شفیع الاصبہی کہتے ہیں کہ تیسری مرتبہ پھر آپ پر غشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے۔ اتنا خوف اور اتنی ہیبت، 3 مرتبہ جب بے ہوش ہوئے، فرماتے ہیں پھر چوتھی مرتبہ جب اٹھے تو پھر انہوں نے حدیث پاک بیان کی۔ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ کے اندر ایک قرآن کریم کے ایک قاری کو لایا جائے گا جو بڑا اچھا قرآن پڑھتا تھا، لوگ اس کی تعریف کرتے تھے، لوگ اشش کرتے تھے، واہ واہ کرتے تھے، اور وہ قرآن پاک پڑھ کے لوگوں سے داد لیا کرتا تھا، لوگ حوصلہ افزائی کرتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ اس قاری کو بلاؤ۔ جب بلایا جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ دنیا کے اندر تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ میں نے قرآن کریم فرقان حمید تلاوت کیا، میں لوگوں کو تلاوت کر کے سناتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کریم فرمائے گا کہ تم نے تلاوت اس لیے کی، تم نے قرآن کریم اس لیے سنایا کہ لوگ واہ واہ کریں، لوگ تیری تعریف کریں۔ جی
لوگوں نے تیری تعریف کر دی، تو نے لوگوں سے داد وصول کر لی، لوگوں نے کہا کہ بڑا اچھا قاری ہے، تیرا جو ارادہ تھا وہ اخلاص پر مبنی نہیں تھا، تیری نیت خالص نہیں تھی۔ اگر تو خالص نیت کرتا تو پھر تو تجھے اجر و ثواب ملتا اور آج تجھے جنت عطا کرتا میں، لیکن تو نے ریاکاری کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا اس ریاکاری کی وجہ سے تیری ساری تلاوت، سارا عمل ضائع ہو گیا۔ اللہ کریم فرمائے گا کہ اس کو پکڑو اور جہنم میں ڈال دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے پھر ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو بڑا مالدار تھا، بہت مالدار تھا، اور وہ لوگوں کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر مال لٹایا کرتا تھا، سخاوت کرتا تھا، فیاضی کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بلائے گا اور پوچھے گا کہ اے میرے بندے بتا دنیا کے اندر تو نے کیا کیا؟ میں نے تجھے مال و دولت عطا کی، تجھے خوشحالی دی، تجھے مالدار بنایا، تو نے کیا کیا؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ یا رب العالمین، میں نے تیرے حقدار بندوں کو، اپنے جو رشتہ دار غریب تھے، یتیم تھے، مسکین تھے، مفلوق الحال تھے، محتاج اور تنگ دست تھے، میں نے یا الہی ان کو مال عطا کیا، میں نے سخاوت کی، فیاضی کی، تیرے راستے میں مال لوٹایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے مال تو لوٹایا، تو نے سخاوت و فیاضی تو ضرور کی، لیکن تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے فیاض کہیں، لوگ تیری تعریف کریں، اور لوگوں نے تیری تعریف کر دی۔ آج تیرے لیے کچھ نہیں ہے، آج تجھے جہنم رسید کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے فرشتو، دوزخ کے فرشتوں، اس شخص کو اٹھاؤ اور دوزخ کے اندر ڈال دو۔ حضرات گرامی، پھر تیسرے بندے کو لایا جائے گا جو کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا تھا، مجاہد تھا، جہاد پہ جایا کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے بتا تو نے اپنی زندگی میں کیا کام کیا، کیا اچھے اعمال کیے؟ وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ تو عالم الغیب والشہادہ رب ہے، میں نے تیرے نام پہ اپنی جان قربان کر دی، اپنی جان لوٹا دی، اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا جان تو نے لوٹائی، لیکن تو نے اس لیے جان لوٹائی، اس لیے تو لڑا، اس لیے تو جہاد کرتا رہا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے جنگجو کہیں، لوگ تجھے کہیں کہ بڑا جری ہے، بڑا شجاعت اور بہادری کا پیکر ہے۔ لوگوں نے تیری تعریف کر دی، تیرے لیے آخرت کے اندر کچھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے فرشتو، اس کو پکڑو اور اس کو جہنم میں ڈال دو۔ حضرات گرامی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اخلاص سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر کسی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ نیکی، اچھے سے اچھے عمل کے اندر اگر اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، تو وہ سارے کا سارا عمل رائے گاں ہے، بے سود ہے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی لا ریب فی کتاب قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ان لوگوں کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے رب کی عبادت اور بندگی خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، دین اسلام کے ساتھ مخلص ہو کے بندگی کریں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو نیکی اور بڑے سے بڑا عمل بھی وہ رائے گاں ہے، وہ ضائع چلا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے اعمال میں، ہماری عبادات میں ہمیں اخلاص سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی اور اخلاص پیدا فرمائے، اور ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا